السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد حسنین خان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ پاک فوج نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا۔ انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو سزا دینا پڑے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس، کہا کہ 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان کا نہیں، عوام کا مقدمہ ہے۔ سزا نہ دی گئی تو کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں رہے گی۔ ایک ہی راستہ ہے کہ انتشاری ٹولہ سچے دل سے قوم سے معافی مانگے، نفرت چھوڑ کر تعمیری سیاست کرے۔ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر کے کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو واقعے کی تہہ تک جایا جائے، 2014 دھرنے کے محرکات بھی دیکھے جائیں۔ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اگر 9 مئی کو کرنے والوں اور کروانے والوں کو قانون اور آئین کے مطابق سزا نہ دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار قوم کے سامنے اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ، پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ۔ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے، کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو، اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دے تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے۔ 9 مئی کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ سیاسی ٹولہ شے پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا، اپنی اداروں پہ فزیکلی اس نے حملہ کر کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ عام انتخابات میں ایک جماعت کو ملنے والے ووٹ فوج کے خلاف تھے۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد 93% آبادی اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی۔ کے پی کے آبادی پاکستان کی کل آبادی کا 7.5% ہے۔ 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا۔ مخصوص سیاسی جماعت کو صرف 31% ووٹ ملے۔ میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ کسی کو اڈے دیے نہ دیے جائیں گے۔ کچھ سیاسی حلقے سوشل میڈیا میں اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، ثبوت مانگے جاتے ہیں تو مزید الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اظہار رائے کی آڑ میں ملک کی سالمیت داؤ پر لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جج اس معاملے پر کہا کہ بغیر ثبوت الزام لگانا درست نہیں۔ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تقریباً 47%، تقریباً 6.5 کروڑ یا 65 ملین جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ، تو 69-70% جو ووٹ پڑا وہ تو اس بیانیے کو نہیں پڑا۔ تو ہم جمہوریت میں رہتے ہیں نا، اکثریت کے ذریعے، اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں، پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے، تو 92-93% جو آپ کی آبادی ہے اس نے تو اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی۔ جس نے ادھر ووٹ ڈالا اس کینڈیڈیٹ کو، اس کے کینڈیڈیٹ کو، اس پارٹی کے، کیا وہ ووٹ فوج کے خلاف اور شہیدوں کے خلاف اور اس ملک کے دفاع کرنے والے اداروں کے خلاف تھا؟ کیا وہ ووٹ 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے حق میں تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ مینلی سوشل میڈیا، اس کے اندر اداروں پہ کچھ مخصوص سیاسی حلقے اور کچھ سیگمنٹس سے ہیں تواتر کے ساتھ پاکستان کی افواج پہ اور دیگر اداروں پہ الزامات لگاتے ہیں۔ ان الزامات کے جواب میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ثبوت دو، تو وہ ثبوت دینے کی بجائے مزید اور الزام تراشی شروع کر۔ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے پاکستان کی سالمیت، سیکیورٹی اور دفاع پر وار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آزادی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے ملک کی سالمیت کو، ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا، جس پہ الزام تراشیاں بلا ثبوت، الزام تراشیاں صبح سے لے کے شام تک تواتر سے جاری ہیں۔ اس کے اوپر جو مقننہ ہے وہ ضروری قانون سازی کرے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں اور جو نئے قوانین بننے ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کرائے گا۔ ٹھوس شواہد ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ بشام میں چینی باشندوں پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی بھی افغانستان میں ہوئی۔ حملہ کرنے والا بھی افغان شہری تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کہا کہ بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر لگاتار خطرات ہیں۔ بھارت اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں جہاں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا۔ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا۔ پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے 753 قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں کہ چائنیز کی
جو پاکستان میں ہمارے ترقیاتی کاموں میں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ پاکستانی مدد کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی ہے پاکستان میں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے، اور بالخصوص جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں ان کو نقصان۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ بھارتی ایجنٹوں کے درمیان روابط اور پاکستانی سرزمین پر ان دونوں پاکستانی شہریوں کے قتل کے مصدقہ شواہد بھی موجود ہیں۔ ہم دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ پانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی کو سب جیل بنی کالا سے اڈیالہ جیل منتقلی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں محفوظ فیصلہ آج سنایا جانا متوقع ہے۔ بشرا بی بی نے بنی کالا سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ گنجائش اور سیکیورٹی کی وجہ سے منتقل نہ کرنے کا موقف اختیار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر کیس سے متعلق بھی سماعت آج ہوگی، جبکہ نیب کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر بھی سماعت ہوگی۔ ہم سچ کیوں نہیں بولتے، عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے عدلیہ میں مداخلت کے خط پر از خود نوٹس کیس میں ریمارکس، کہا کہ مداخلت ہوتی ہے، اس کا علاج بتائیں، جو کہ ہائی کورٹ کے جج نے کہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تو آپ کو یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ایسا کہنے والے جج کو یہاں بیٹھنے کے بجائے گھر چلے جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے عدلیہ میں مداخلت کے خط پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 6 ججز نے خط میں لکھا کہ مداخلت کا عمل جاری ہے اور سب مان رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ ساری ہائی کورٹس نے اپنی رپورٹس میں سیاسی مقدمات پر سنگین باتوں کو اجاگر کیا ہے، اور ایک ہائی کورٹ نے تو یہ کہا ہے کہ آئین کو سبوتاژ کیا گیا ہے۔ مداخلت تو ہو رہی ہے لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ ریالٹی کو دیکھیں، 6 ججز نے ایک ایشو ریز کیا جس کو سارے ہائی کورٹوں نے نہ صرف انڈورس کیا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ ان 6 ججز کے ساتھ اس پیریڈ میں ہوئی کیا ہے؟ they have been treated as an accused۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتے اور واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایسا کہنے والے جج کو یہاں بیٹھنے کے بجائے گھر چلے جانا چاہیے۔ عدالت کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہوتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ ماتحت عدلیہ کے جج سے وہ توقع کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے جج نہیں کر سکتے۔ ہم خوف زدہ کیوں ہیں؟ سچ کیوں نہیں بولتے؟ ہم نے 76 سال جھوٹ بولا ہے۔ یہ ہمارے انوائرمنٹ اور ریالٹیز میں یہ کیسے انشور کیا جائے کہ اینی انٹرفیئرنس از ٹریٹڈ ایز انٹالریبل whether the judges become complicit or not۔ یہاں پہ جو انڈیپینڈنٹ جج جوڈیشری میں آ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو کہ ہو رہا ہے آج۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہاں انہیں مداخلت کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کا حق نہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں یا نہ ہو۔ چیف جسٹس کے ریمارکس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہی ہے، میں صرف توہین عدالت پر فوکس کر رہا ہوں۔ جسٹس جمال بندقیل نے کہا کہ ہم سب کو ماننا چاہیے، انڈر ٹیکنگ دیں کہ وکلا کی مداخلت بھی روکی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس 9 مئی کو طلب کر لیا گیا جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے فورم سے 9 مئی کے واقعے پر خصوصی پیغام دیں گے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں 9 مئی واقعے کی مذمت کی جائے گی۔ کابینہ اجلاس میں شہداء سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 9 مئی کا تصور کسی بھی ملک میں کسی بھی حالات میں نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص نے اقتدار کی ہوس میں وطن عزیز کے اساس پر حملہ کیا۔ وفاقی وزیر قیصر شیخ نے سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ استحکام پارٹی کے رہنما ان چودھری کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کو جلانے اور توڑنے کی جو سازش کی گئی ان غداروں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ شخص اور گروہ نے اپنے ذاتی ایجنڈے اور اقتدار کی ہوس میں وطن عزیز کی اساس پر حملہ کیا۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے پہ عمل کیا گیا۔ اس کا تصور دنیا کے کسی ملک میں کسی بھی حالات میں نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی کا واقعہ ایک ایسا سنگین واقعہ ہوا ہے اور ایسا واقعہ کوئی بھی غیور عوام
قبول ہی نہیں کر سکتی. ان کو جو کہ اس معاملے میں انوالو ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. 9 مئی کو جو پاکستان کو جلانے اور توڑنے کی سازش کی گئی ان غداروں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. بانی پی ٹی آئی کا مقصد ایسا نہیں تھا کہ امریکہ سے تعلق خراب کریں. بول کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ احتجاج اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کا معاملہ الگ ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ سب کو بری ذمہ قرار دیں. 9 مئی پر پہلے دن جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا. جہاں تک انٹرفیرنس کا تعلق ہے وہ گورنمنٹ کے سطح پہ ہوا تھا, بات اٹھائی گئی تھی, پر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں. ہم نے پہلے دن سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ سب کو بری و ذمہ قرار دے دیں. احتجاج والوں کا معاملہ الگ ہے. اگر کسی نے توڑ پھوڑ کی ہے اس قانون کا سہارا لینا چاہتے ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ کچھ طاقتیں بلوچستان اور ملک میں استحکام نہیں چاہتیں. بلوچستان کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں سے بات چیت کریں گے. وہ کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان بندوخیل, وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی, صوبائی وزراء اور اعلیٰ وفاقی اور صوبائی حکام بھی شریک تھے. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ کا آپس میں گہرا تعلق ہے. معاشی استحکام کے لیے اس کا تدارک ضروری ہے. اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف متفقہ قومی بیانیہ اپنانے کے لیے مشاورت شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. ویلکم بیک. ہمارا 9 مئی کے ملین مارچ اور تحریک انصاف کے 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں. الیکشن نتائج پر مجھ سے زیادہ نواز شریف پریشان ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ نملی کو پوزیشن میں بیٹھے تحریک انصاف کو حکومت دے دی جائے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے اگر چڑھائی کریں گے تو ان سے قانون کے مطابق نمٹیں گے. سیاسی شہید بننے نہیں دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے. اگر آپ جیل توڑیں گے تو اسلام آباد اور پنجاب پولیس کیسے آپ کو چھوڑے گی. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں. صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے ضلع میں نہیں جا سکتا, جس سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس قسم کے بیانات دیتے ہیں وہ چڑھائی کریں گے تو ان کے ساتھ قانونی طور پہ عمل درآمد ہوگا. تو اگر وہ چڑھائی کریں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ قانون کو اجازت دے گا کہ واپس خیبر پختونخوا جائیں گے. تو پھر قانون کو اجازت دے گا اب انہوں نے کسی اور گھر جانا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ انگیج ہوں اس قسم کے بیانات میں تاکہ وہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں. ہم ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا جمہوری حق ہے. جب ان کے صوبائی صدر اور وزیر اعلیٰ کہیں کہ نہیں میں نے جیل بریک کرنی ہے تو اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس آپ کو کیسے چھوڑے گی آپ کے عزائم پورے کرنے کے لیے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. جب ایک وزیر اعلیٰ اپنی زمینوں پہ نہیں جا سکتا, لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اپنے صوبے پہ اپنے ضلع کے امن و امان پہ جو ہے وہ آپ جو ہے کوئی کمپرومائز نہ کریں. بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت سے ملاقات سے انکار کر دیا. ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت اڈیالہ جیل کے اندر کانفرنس روم کے ساتھ والے روم میں پہنچے تھے. بانی پی ٹی آئی کو لسٹ دی جنہوں نے شیر افضل مروت سے ملاقات سے انکار کر دیا. شیر افضل مروت کو ملاقات کے لیے باقاعدہ اندر جانے کی اجازت دی تھی. شیر افضل مروت نے ملاقات سے انکار کی خبروں کی تردید کر دی. کہا کہ کل میری ملاقات طے ہے, میں بانی پی ٹی آئی سے ملوں گا. آگے بڑھتے ہیں. امریکہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستانی انتخابات سے متعلق ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. امریکہ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے اور اسے سراہتا ہے. اور اب بات کریں گے گندم بحران کی. گندم درآمد اسکینڈل نیب یا ایف آئی اے کو بھجوانے کا فیصلہ آج متوقع ہے. کابینہ ارکان کی وزیر اعظم کو گندم اسکینڈل کا معاملہ بہتر انداز میں حل کرنے کی تجویز. نون لیگ کی قائد نواز شریف ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کے خواہاں ہیں. نیب یا ایف آئی اے کو معاملہ بھجوانے پر نگراں حکومت کے ذمہ داران کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. گندم درآمد بحران پر سابق وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کا کہنا ہے کہ میں کوئی مغل بادشاہ نہیں کہ فرمان جاری کر دیا. 18ویں ترمیم کے بعد گندم کی خریداری کا ڈیٹا صوبے اکٹھا کرتے ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اور کاکڑ صاحب کے خلاف انکوائری ہو. میں کوئی مغل بادشاہ نہیں ہوں جس نے حکم جاری کیا تھا کہ اب درآمد کی اجازت ہے, اب برآمد کی اجازت ہے. جہاں تک رہی گندم والی سوال, آج کل گندم پہ
کچھ لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ کاکڑ صاحب اور میں، تو وہ میرے خیال میں کاکڑ صاحب زیادہ بہتر جواب دے سکیں گے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ اس سے قبل وفاق جو ہے نا وہ گندم کے حصول اور اس کی اسسمنٹ کرتا تھا اور پورے ملک کی ذمہ داری اس نے لی، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اس کا ہوتا تھا، فوڈ ڈپارٹمنٹ۔ پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں کتنی آپ کی پروڈکشن ہے، پنجاب کتنا پروڈیوس کر رہا ہے، سندھ کتنا پروڈیوس کر رہا ہے، کے پی، بلوچستان، اور کتنا اس نے کنزیوم کرنا ہے، کتنی اس کی کھپت ہے، یہ ڈیٹا یہ اکٹھا کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی وفد کا کامیاب دورہ باعث اطمینان ہے۔ سعودی وفد کا بھی یہی کہنا تھا کہ بہت خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو میں وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب سے تجارتی تعلقات میں اضافہ خوشائند ہے، اس حوالے سے اجلاس میں مزید فیصلے بھی لیے جائیں گے۔ انہوں نے آپ لوگوں کی جو تعریف کی اور خاص طور پر انہوں نے کہا، وزیراعظم کل جب ہمارا یہ انٹریکشن ہو رہا تھا تو آپ کے وزراء وہاں پر نہ صرف مکمل طور پر موجود تھے، وہ ہر قدم پر گائیڈ کر رہے تھے، سپروائز کر رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت خوشگوار ہے۔ اس طرح کا تجربہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور ان کا کہ ہم انتہائی مطمئن ہیں، بہت سیٹسفائیڈ ہے، اور بڑی خوشی کے ساتھ ہم واپس جا رہے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں جا کے رپورٹ کروں گا کہ ہم نے تو پاکستان میں ایک نیا دور دیکھا ہے، اور جس تیاری کے ساتھ اور جس اعتماد کے ساتھ آپ کی ٹیم نے وہاں پر پریزنٹیشن دی ہیں، تو میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات، موجودہ حکومت کے دوسرے ماہ بھی گندم کی درآمد جاری رہنے کا انکشاف۔ عبوری ڈیٹا کے مطابق اپریل میں 7 ارب روپے مالیت سے زائد کی 86,800 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ موجودہ حکومت کے پہلے 2 ماہ میں تقریباً 7,78,000 میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی۔ پہلے ماہ 6,91,136 میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی گئی۔ مارچ 2024 میں 57 ارب 19 کروڑ 20 لاکھ روپے کی گندم درآمد کی گئی تھی۔ نگراں دور میں 27,58,226 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ رواں مالی سال فروری تک 225 ارب 78 کروڑ 30 لاکھ روپے کی گندم امپورٹ ہوئی تھی۔ سرکاری ڈیٹا کے مطابق رواں سال مارچ تک 34,49,436 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی تھی، جس کی مالیت 282 ارب 97 کروڑ 50 لاکھ روپے رہی۔ سعودی سرمایہ کاری وفد کا دورہ پاکستان۔ 50 رکنی سعودی وفد کی سربراہی وزیر برائے سرمایہ کاری ابراہیم المبارک نے کی۔ پلینری سیشن میں سعودی مندوبین، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ وزارت تجارت کے اعلامیے کے مطابق پلینری سیشن کے بعد ریگولیٹری فریم ورک پر بریفنگز کا اہتمام کیا گیا۔ پاک سعودی کمپنیوں کے نمائندوں کے درمیان B2B میٹنگز ہوئیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات کے صدر سے ان کے چچا شیخ طاہنون بن محمد النہیان کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے مرحوم کے بلندی درجات اور متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے تعزیت پر وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے نفاذ میں غفلت کے مرتکب افسران کی نشاندہی کرنے کے لیے تشکیل شدہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ ناقص انتظامی نگرانی کے لیے اس وقت کے چیئرمین FBR ذمہ دار ٹھہرائے گئے۔ وزیراعظم نے سنگین غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی ہدایت کر دی۔ صارفین کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے صارفین سے 51 ارب 88 کروڑ روپے اضافی وصول کرنے کی درخواست کر دی۔ بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ۔ درخواست رواں مالی سال کی تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کی گئی۔ کمپنیوں نے کیپیسٹی چارجز قیمت میں 31 ارب 34 کروڑ روپے وصول کرنے کی درخواست کی، جس میں آپریشنز اور مینٹیننس قیمت میں 5 ارب 57 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں۔ نیپرا 17 مئی کو سماعت کرے گی۔ منظوری کی صورت میں اضافے کا اطلاق کراچی کے صارفین پر بھی ہوگا۔ ڈیزل اور پیٹرول کا دور ہوا پرانا، آ گیا الیکٹرک بسوں اور موٹر سائیکلز کا زمانہ۔ لبرٹی ڈہر کی پاور پلانٹ میرپور ماتلو نے اپنے ملازمین کو سفری سہولیات کے لیے گرین انرجی الیکٹرک بائک اور بسیں فراہم کر دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں میرپور ماتلو سے اپنے نمائندے HBU بلوچ کی اس رپورٹ میں۔
کوٹ کی ضلع کی تاریخ میں پہلی بار لبرٹی ڈہر کی پاور پلانٹ میرپور ماتھیلو کی انتظامیہ نے اپنے ٹرانسپورٹ سسٹم میں جدت لانے کے لیے الیکٹرک بسیں متعارف کرائی ہیں. ساتھ ہی الیکٹرک موٹر سائیکل بھی دستیاب ہیں جو کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہت بڑا احسن اقدام ہے. ان گاڑیوں میں آرام دہ سفر کے ساتھ ساتھ ایندھن کی بچت بھی ہوگی. گرین انرجی انسان دوست ماحول کی طرف لبرٹی پاور کا پہلا قدم قابل تعریف ہے. 100% الیکٹرک بسیز ہیں. یہ ہماری انڈسٹری کا جو ہے ایک انیشیٹو ہے, پاکستان میں پہلا انیشیٹو ہے جس میں ہم نے جو ہے 100% الیکٹرک بسیز انٹروڈیوس کرائی ہیں, جس کا جو ہے اس میں 0% ایمیشن ہے اور کوئی نوائز نہیں ہے. اچھی بس ہے, اے سی بھی فرسٹ کلاس ہے, بس اچھی ہے, کوئی تھکاوٹ نہیں دیتا ہے, سکھٹ بیٹھ کے واپس آ جاتے ہیں, ایزی بیٹھے ہوتے ہیں. الیکٹرک بس 1 گھنٹے کی چارجنگ میں 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے جو شور شرابے اور دھوئیں سے پاک ماحول کے لیے بہترین اور احسن کاوش ہے. ایسے اقدامات سے ضلع بھر میں صحت کے لیے اچھا ماحول ثابت ہوگا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ HB بلوچ, بول نیوز, میرپور ماتھیلو. کراچی سے سرکاری حج اسکیم کے تحت عازمین حج کی پہلی پرواز 9 مئی کو روانہ ہوگی. وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ جمعرات کی رات نجی ایئر لائنز کی 2 پروازیں روانہ ہوں گی. پہلی حج پرواز جمعرات رات 2 بجے 180 عازمین حج اور دوسری پرواز کے ذریعے رات 2:15 بجے 150 عازمین حج مدینہ منورہ جائیں گے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی امیگریشن کے لیے 8 کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے. سعودی وزارت داخلہ نے 2 سے 20 جون کے دوران حج ضوابط کی خلاف ورزی پر جرمانے کا اعلان کر دیا. بغیر حج پرمٹ خلاف ورزیوں پر شہریوں, مقیم غیر ملکیوں اور وزٹرز پر 10,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا. سعودی وزارت داخلہ کے مطابق خلاف ورزی پر بے دخلی اور مملکت میں دوبارہ داخلے پر بھی پابندی عائد کی جائے گی. برطانیہ میں بارڈر فورس کا سسٹم بیٹھ گیا, مسافروں کو پریشانی کا سامنا. ہیترو اور مانچسٹر ایئرپورٹس کی ملکی سطح پر سسٹم میں خرابی کی تصدیق. برطانوی میڈیا کے مطابق خرابی دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے. ترجمان مانچسٹر ایئرپورٹ کا کہنا ہے کہ مسافروں کی مدد کی جا رہی ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. مظفر گڑھ تھانہ خان گڑھ کی حدود میں افسوسناک واقعات. 2 کمسن بچوں پر فائرنگ اور باش نوجوانوں نے معمولی رنجش کے بنا پر بچوں پر اندھدھند فائرنگ کی. دونوں بچے شدید زخمی, اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق زخمیوں کی شناخت محمد نوید اور مجاہد کے ناموں سے کی گئی. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. ملزمان کی تلاش کی جا رہی ہے. کراچی کے علاقے پاک کالونی میں مسلح ملزمان کی پولیس پر فائرنگ. جوابی فائرنگ میں 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے. پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 3 پستول, موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کیا گیا. زیر استعمال موٹر سائیکل بھی اسلحے کے زور پر چھینی گئی تھی. ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار سے ہے. قصور پولیس کا رات گئے بھاری نفری کے ساتھ گرینڈ سرچ آپریشن. سرچ آپریشن تھانہ صدر قصور کے علاقے کھارا گاؤں میں کیا گیا. 3 تھانوں کی نفری, CIA سٹاف اور ایلیٹ کے جوانوں نے حصہ لیا. 60 کے قریب گھروں کو چیک کیا گیا. 150 سے زائد افراد سے پوچھ گچھ کی گئی. 6 مشتبہ ملزمان کو حراست میں لیا گیا. تفتیش جاری. اور اب خبریں شامل کریں گے کھیل کی دنیا سے. ملیشیا میں جاری سلطان اذلان شاہ ہاکی کپ میں پاکستان اور جاپان کا مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا. گرین شرٹس کی جانب سے گول رانا وحید اشرف نے آخری کوارٹر میں کیا, جبکہ پاکستان اپنے ابتدائی 2 میچز میں دفاعی چیمپئن ملیشیا اور جنوبی کوریا کو شکست دے چکا ہے. گرین شرٹس ایونٹ کے اپنے 4تھے میچ میں آج کینیڈا کے مد مقابل ہوں گے. میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے کھیلا جائے گا. چیئرمین PCB محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ نواب اکبر علی خان بگٹی اسٹیڈیم کا دورہ کیا. سابق نگراں وزیر اعظم سینیٹر انوار اللہ کاکڑ بھی ہمراہ تھے. چیئرمین PCB محسن نقوی نے 3 ماہ میں بگٹی اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس کے ساتھ میچز کے انعقاد کا بھی اعلان کر دیا. اس موقع پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بگٹی اسٹیڈیم میں سہولتوں کو کم سے کم وقت میں بہتر کیا جائے تاکہ بلوچستان اور کوئٹہ کے عوام کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹس کرائے جا سکیں. PCB پوڈ کاسٹ کا 49واں ایڈیشن جاری کر دیا گیا. پوڈ کاسٹ میں ویمن کپتان ندا ڈار نے ویسٹ انڈیز سے ہونے والی سیریز پر بات کی. انگلینڈ سے ہونے والی 5 آزمائی سے متعلق بھی اپنے پلانز شیئر کیے. سابق کھلاڑیوں جویریہ خان اور بسمہ معروف نے پاکستان کی نمائندگی کو اپنے لیے قابل فخر قرار دیا. فین کی سیلفی لینے کی خواہش بنگلہ دیشی آل راؤنڈر شکیب الحسن کو ناگوار گزری. پہلے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد تھپڑ مارنے کی دھمکی بھی دی. شکیب الحسن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. بات کریں گے غزہ کی. اسرائیلی فوج کی غزہ پر جارحیت کا سلسلہ جاری. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج نے رفح کراسنگ کا آپریشنل کنٹرول حاصل کر لیا.
اسرائیلی فورسز رفح کے مخصوص علاقوں میں آپریشن کر رہی ہیں۔ سرزمین فلسطین لہو لہو، قابض فوج نے مزید 20 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے رفح پر حملہ کر دیا، 20 فلسطینیوں کو شہید جبکہ درجنوں زخمی کر دیے۔ صہیونی فوج نے رفح کراسنگ کا آپریشنل کنٹرول حاصل کر کے مصر کے راستے آنے والی عالمی امداد بھی روک دی۔ حماس کی جانب سے غزہ جنگ بندی کا معاہدہ قبول کرنے کے باوجود اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں اب تک 34,700 فلسطینی شہید جبکہ 78,108 افراد زخمی ہیں۔ رفح حملے کے خلاف برطانیہ میں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ریلی کے شرکاء کا غزہ جنگ بندی کے حق میں احتجاج۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ رفح کراسنگ پر قبضے کا مطلب غزہ میں امدادی سامان نہیں پہنچ سکے گا۔ حماس کے جنگ بندی قبول کرنے کے باوجود اسرائیل جنگ پر تلا ہوا ہے۔ برطانیہ اسرائیلی ہٹ دھرمی کا نوٹس لے، ہتھیاروں کی فروخت روکے۔ غزہ جنگ بندی کے لیے قطر، مصر، حماس اور امریکہ کے مذاکرات۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں مذاکرات جاری۔ مصری میڈیا کے مطابق مذاکرات کے لیے اسرائیل نے بھی اپنا وفد قاہرہ بھیجا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے سربراہ ولیم برنس بھی قاہرہ میں موجود ہیں۔ بات چیت میں حماس کی منظور کردہ تجاویز پر حتمی معاہدہ تشکیل دینے کی کوشش ہے۔ اس سے قبل حماس کی منظور کردہ تجاویز پر حماس اور اسرائیل کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جنوبی افریقہ کے شہر جارج میں رہائشی عمارت گرنے سے کم از کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے، 50 کے قریب افراد لاپتہ ہیں۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ ملبے تلے دبے 11 افراد ہم سے رابطے میں ہیں۔ میونسپل حکام کے مطابق 5 منزلہ رہائشی عمارت سے 28 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ افسوسناک واقعہ کیپ ٹاؤن کے مشرق میں 400 کلومیٹر دور پیش آیا۔ فحش فلمی اداکارہ نے ٹرمپ سے جنسی تعلقات کا اعتراف کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسٹارمی ڈینیلز امریکی عدالت میں ٹرمپ کے خلاف پیش ہوئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر اسٹارمی ڈینیلز کو خاموش رہنے کے لیے رقم دینے کا الزام۔ سابق صدر ٹرمپ نے اسٹارمی ڈینیلز سے جنسی تعلق کی تردید کر دی۔ رائل نیوی میں برٹش پاکستانیوں کو جانا چاہیے۔ برطانوی مضبوط اداروں کا حصہ بننا باعث فخر اور ملک و قوم کی نمائندگی کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے۔ رائل نیوی سے اعزازی نیول کیپٹن کا ٹائٹل رکھنے والے پاکستانی نژاد برطانوی خاتون دردانہ انصاری سے ہمارے نمائندے عبدالمجید کی گفتگو۔ جی عبدالمجید، بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ میں اس وقت موجود ہوں پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں، جہاں پہ آج برٹش رائل نیوی کی جانب سے ایک شاندار سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے آرگنائزر موجود ہیں جو کہ کیپٹن ہے رائل نیوی میں، اعزازی کیپٹن ہے دردانہ انصاری صاحبہ۔ میم کیا کہتی ہیں آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ بہت ہی تاریخی پروگرام ہوا ہے آج، کیونکہ ہمیشہ بات ہوتی رہتی ہے کہ آرمی ہے، ایئر فورس ہے، لیکن رائل نیوی کے بارے میں کوئی اتنی بات نہیں کرتا۔ اور میری ایک خوش نصیبی ہے کہ میں رائل نیوی کی آنرری کیپٹن ہوں، اور اس کی وجہ سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں رائل نیوی کو کمیونٹی کے پاس لے کر آؤں اور کمیونٹی کو رائل نیوی کے پاس لے کے آؤں۔ تو اس طرح سے یہ ہوا کہ کم سے کم پتہ چلے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، پوری نیشن کو کس طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں، کس طرح سیکیورٹی کا کام، اور اندر جس طرح کی پریزنٹیشن آج ہوئی ہے اس سے ان کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کس طرح سے، مطلب آپ سوچئے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف جنگیں لڑتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ سمندر کی تہہ میں جس طرح سے یہ تمام موبائل فونز اور انٹرنیٹ کا جو سارا تمام آپ کا کام ہے وہ رائل نیوی کے ذریعے ہے۔ تمام سبزیاں اور جتنے پھل پوری دنیا سے آتے ہیں وہ رائل نیوی کا کام ہے۔ تو اس سے آج یہ ہوا ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن نے بڑا رول ادا کیا ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ رائل نیوی کو اپنے ہاں بلائے اور ان کو ایک اعزاز دیا گیا ہے باقاعدہ کہ دیکھیے آپ۔ عبدالمجید، آپ کا بہت شکریہ تفصیلات ساکہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب بارسلونا کے نواحی علاقے اسبادیل میں موسس پولیس اسکواڈ کی تقسیم ایوارڈ کی مرکزی تقریب کا انعقاد۔ پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگان میئر اسبادیل سمیت پولیس کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز رضوان کاظمی سے۔ جی، اس سے موجود ہوں اسپین کے شہر سوادل میں، یہاں پولیس ڈے کے حوالے سے موسس کا جو ایک تقریب ہوئی جس میں پاکستانی کمیونٹی کی جو نمائندگی کی ہے سفیان یونس صاحب سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی کمیونٹی کو؟ جی سفیان بھائی۔ جی جزوال بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اسپیشل موسس ڈے کے اوپر سوادل میں۔ موسس ڈے میں ہمیں یہ ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پہ کرائم کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا میں بچ جاؤں گا، یہ کچھ یہاں پہ بڑے جدید طریقے سے مجرم کو پکڑنے کے ان کے پاس طریقے ہیں جو یہاں پہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں سے
बड़े आसानी से या बड़े आराम से जो जराइम कर लेंगे तो जो हमें कुछ कोई पकड़ नहीं सकेगा, तो ये अपने ज़हन से निकाल दे और कोशिश करें कि जब आप किसी दायरे गैर में रह रहे हो तो इस तरह के जराइम और इस तरह की हरकतों से बाज रहे, क्योंकि आपकी एक हरकत पूरी कम्युनिटी को बदनाम करती है। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसी तरह ही हमारा एक फर्द, कोई एक शख्स जो क्राइम में मुलव्वस है, ये बहुत कुछ है, शुक्रिया उसे रिजवान काज़मी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।